الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورہ شورا کی آیت نمبر 13 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس میں ایک ہی آیت میں بڑے اہم اور متعدد مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے نوح کو تاکید فرمائی اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ مشرکوں پر وہ دین بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو، اور اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اپنی طرف اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو چیزیں بیان ہوئیں، پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تمہارے لیے وہی دین مقرر فرمایا جو دین اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مقرر فرمایا تھا، جس دین کی تاکید حضرت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی، اور جس دین کی تاکید حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دین وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین اور سابقہ انبیاء کا دین ایک کیسے ہے، جبکہ ان کی شریعت میں نمازوں کی تعداد کچھ اور تھی، ہمارے دین میں نمازوں کی تعداد کچھ اور ہے، ان کے دین میں روزوں کی تعداد اور وقت کچھ اور تھا، ہمارے دین کے اندر روزوں کی تعداد اور مہینہ کوئی اور ہے۔ ان کے زمانے میں ان کی شریعتوں میں زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کا حکم اور انداز میں تھا، ہماری شریعت کے اندر اور انداز میں ہے۔ تو جب اتنے ڈفرینسز ہیں، اتنے فرق ہیں، تو پھر یہ کہنا کیا ہے کہ اے لوگو ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جو دین حضرت نوح علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا، جس کی انہیں تاکید فرمائی اور جس کی دیگر انبیاء علیہ السلام کو تاکید فرمائی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دین کی کچھ بنیادیں، بنیادی عقیدے، جو دین کے بنیادی عقیدے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی رہے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، ان میں کبھی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، شرک سے بچنا، نبیوں کو تسلیم کرنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کے دن کو ماننا، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا، یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ہر دین کے اندر ایز اٹ از رہیں۔ جیسے یہ عقائد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو ماننا ضروری تھے اور دین ان عقائد پر مشتمل تھا، ایسے ہی ہمارے لیے بھی ہمارا دین انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ بقیہ جو عملی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر احکام ہیں، جو عملی چیزیں ہیں ان میں شرعی احکام ایک دوسرے سے
مختلف ہوتے رہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اصل دین ہے، جو اصل دین ہے، جو دین کی بنیاد ہے یعنی عقیدے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی چلتے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دین کی یعنی دین کے انہی بنیادی عقائد کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دیا، موسیٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور ہمیں بھی اسی کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہیں، حضرت شیس علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی تو پہلے بھی تھے، لیکن بطور خاص حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام انتہائی معروف رسول ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ پہلے رسول ہیں کہ جنہیں بطور خاص کفار کی طرف بھیجا گیا۔ یہ وہ پہلے رسول ہیں جنہیں کفار کی طرف بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد تو آپ کے تشریف لانے کے بعد ہوئی۔ ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مسلمان ہی تھے، موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جو کفار کی طرف مبعوث کی گئی، تو اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پر بطور خاص کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو دیگر انبیاء ہیں تو چونکہ یہ بھی بڑے برگزیدہ، بڑی عظمتوں والے رسول ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر نبی اتنی عظمتوں والا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری عقل کی رسائی ان کی عظمتوں تک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا مرتبہ، اتنا مقام، اتنی شان عطا فرماتا ہے، لیکن چونکہ ان رسولوں میں بھی باہم مراتب ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے فضیلت والا ہے، وہ اس سے آگے اور فضیلت والے، اس سے آگے اور فضیلت والے، تو جو سب سے افضل ترین ہستیاں ہیں وہ پوری کائنات کے اندر 5 ہیں۔ جو افضل ترین رسول ہیں وہ 5 ہیں۔ ان 5 کا تذکرہ یہاں پر ہے، ان 5 کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ وہ 5 کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 رسول وہ ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اولو العزم من الرسل۔ یہ اولو العزم رسول ہیں، یہ سب سے افضل ترین ہیں، یہ سب سے افضل ترین ہیں، اور ان 5 کے اندر سب سے افضل ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان 5 ہستیوں کا تذکرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 5 کو کیا حکم دیا؟ فرمایا ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھنا، دین کو قائم رکھنا۔ دین کو قائم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ دین پر پورے طریقے سے عمل کرنا، اس کی بھرپور حفاظت کرنا، اس کی اچھے انداز میں تبلیغ کرنا، اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ دین کے اندر کوئی غلط عقیدہ داخل نہ ہو، جو اصل دین ہے اس میں کوئی غلط عقیدہ داخل نہ ہو، اس کے کسی عقیدے کی غلط تشریح و تعبیر نہ ہو۔ اس کا حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھنا، اس کے اندر کسی قسم کی کجی، ٹیڑھا پن، غلط عقیدہ، بدعت اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین کے اندر پھوٹ نہ ڈالنا، دین میں ٹوٹ پھوٹ نہ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ 4 عقیدے اس نے مان لیے بقیہ کا انکار کر دیا، 2 عقیدے اس نے مان لیا، اس نے بقیہ کا انکار کر دیا، یا ان عقائد کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے ضروری نہیں قرار دیا ان عقیدوں کو شامل کر دینا، ان کو ضروری قرار دے دینا۔ تو فرمایا کہ دین کے اندر پھوٹ نہ ڈالنا، غلط عقائد اپنا کر اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ یہ حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ شرع لکم من الدین، اے لوگو تمہارے لیے اللہ نے دین مقرر کر دیا، وہ دین جس کی تاکید اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی اور دیگر رسولوں کو کی تھی۔ تو ہمیں اس نے تاکید فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اے لوگو دین کو قائم رکھنا، سیدھا رکھنا،
اقامت دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی غیر چیز اس میں داخل نہ ہونے پائے اور وہ کامل طریقے سے عمل درآمد ہو، کامل طریقے سے اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ایک بات مزید ارشاد فرمایا کہ یہ دین مشرکوں پر بہت بھاری ہے، جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان پر بڑا بھاری ہے، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ شرک کو چھوڑ کر توحید کو مان لیں، ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اتنے سارے دیوی دیوتاؤں، بتوں اور جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو تسلیم کر لیں، یہ ان پہ بڑا بھاری ہے، بڑا مشکل لگتا ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل جن عقائد کا اور جن خیالات کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، ان سے ہٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو باطل دین کو چھوڑ کے سچا دین اختیار کر لیتے ہیں، ان کی بڑی عظمت ہوتی ہے، ان کی بڑی اپریشیشن ہے، ان کے لیے بڑی قبولیت اور پذیرائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل دین کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، اگرچہ باطل ہو، کہ بندہ اتنا اس کے ساتھ مانوس اور اتنا وابستہ اور اتنا رچا بسا وہ دین ہوتا ہے بندے کے اندر کہ اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہے۔ لیکن سعادت مند وہی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حق آئے تو اگرچہ ساری زندگی اس نے باطل پر گزاری ہے اور وہ باطل اس کے رگ و پے کے اندر رچا بسا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ دیں، پھر بھی اس کو چھوڑ دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور اس کی مشیت کے پیچھے جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس کا نظام یہ ہے کہ جو اس کی راہ کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو نیکی کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے، اور جو برائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے برائی کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ تو نیکی ہی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے مجبور کر کے برائی کے راستے پہ ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا اسے ہی ہے کہ جو خود اس کی طرف رجوع کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ فضل الہی، توفیق الہی کی جو برکتیں ہیں وہ ضرور اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو اگلے الفاظ ہیں اب اس کے اوپر غور فرمائیں کہ اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، اپنی راہ دکھاتا ہے، کسے؟ فرمایا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو بندے کا رجوع بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ چنانچہ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو کسی کو گھر سے اٹھا کر جبراً ہدایت نہیں دی جاتی، بندے کی طرف سے کچھ اسباب اور کچھ رغبت اور کچھ کوشش اور سعی پائی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے در کھلتے ہیں۔ تو جس نے قرب خداوندی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، ایمان صحیح، اعمال صالحہ، نیت صادقہ، سبحان اللہ، سچا ایمان ہو، اچھے اعمال ہو اور سچی نیت ہو، درست نیت ہو، اس کے ساتھ بندہ جب عمل کرتا ہے اور اس شاہراہ ہدایت پہ چلتا رہتا ہے تو پھر خدا کے قرب کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے اس بندے کی جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ اوپر حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ نہ ڈالو، اس میں غلط عقیدے نہ شامل کرو، اس کے دو عقیدے ادھر لے لیے، دو ادھر انہوں نے لے لیے، انہوں نے ان کے عقیدوں کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کے عقیدوں کا انکار کر دیا، فرمایا ایسا نہ کرو۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ کام ہوتا آیا ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ ایسا نہ کرو،
اور اس برے عمل کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ پچھلی امتیں اس طرح کرتی آئی ہیں، دین میں تفرقہ ڈالتی آئی ہیں، پھوٹ ڈالتی آئی ہیں، غلط عقیدے اپناتی آئی ہیں، سچے عقیدوں کو چھوڑتی آئی ہیں، چند عقیدوں کو اپنا لیا، چند کا انکار کر دیا، یہ کرتی آئی ہیں۔ اور یہ کیوں کرتی آئی ہیں اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اپنے درمیان حسد کی وجہ سے پھوٹ ڈالی، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک مہلت دینے کی بات نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کے متعلق ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگ یہودی عیسائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائیں، ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی آ چکی تھی، علم ان کے پاس آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خدا کی کتاب موجود، علم موجود، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فرقے بنا لیے۔ چنانچہ عیسائیوں کے اندر بھی جو ہے وہ 70 سے اوپر فرقے، اور یہودیوں کے اندر بھی 70 سے اوپر فرقے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب انہوں نے باوجود اس کے کیا کہ ان کے پاس علم موجود تھا۔ اگر سچے علم کی پیروی کرتے، اگر وہ اپنے سلف صالحین کے پیچھے چلتے جنہوں نے اپنے دین کو صحیح سمجھا تھا، تو پھر یہ ان کے درمیان تفریقات نہ ہوتی، لیکن ہوئیں۔ اور کیوں ہوئیں؟ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، ایک دوسرے کی عزت ہضم نہیں تھی، ایک دوسرے کا معاشرے کے اندر مقام ہضم نہیں تھا، سٹیٹس پسند نہیں تھا، اپنی واہ واہ چاہتے تھے، اپنا نام اور اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنے نام کے ڈنکے چاہتے تھے، اور دوسرے کی عزت ہوتی تھی اس سے جلتے تھے، اپنی اور اپنی قوم کی بلندی اور بڑائی چاہتے تھے۔ تو صرف یہ ذاتی مفادات وہ چیز تھے کہ جس نے ان کے درمیان دین کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ تو فرمایا کہ ان کا جرم تو ایسا تھا، دین، خدا کے دین کے ٹکڑے کر دینا اور خدا کے دین کو ہی بیچ ڈالنا اپنے ذاتی مفادات اور منافع کے لیے، اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا کہ دنیا میں خدا بندوں کو مہلت دیتا ہے، دنیا میں خدا بندوں کو مہلت دیتا ہے، یہ نہیں ہوتا بندہ گناہ کرے فوراً پکڑا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں مہلت دے گا، تو جب ان لوگوں نے خدا کے دین کے ٹکڑے کیے تھے ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ہلاک کر دیا جاتا، آن دا اسپاٹ، موقع پر ختم کر دیا جاتا ان کو۔ کہ اتنا بڑا جرم کہ خدا کے دین کو بھی معاف نہ کیا، اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہ کیا، نبی کے علم کو نہ چھوڑا، نبی کی تعلیمات کو نہ چھوڑا، ان کو بھی بیچ کھایا، ان کے اندر بھی تبدیلیاں کی، ان کو بھی اپنی ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا۔ فرمایا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مہلت دی ہے اور اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ مہلت دیتا ہے، لہذا ان کا ابھی فیصلہ نہ ہوا، ہاں قیامت میں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وہ جو کتاب جن کو دی گئی تھی، تو پہلوں کے بعد والے بھی جو آئے وہ شک و شبہ میں مبتلا رہے، یعنی جن لوگوں نے کتاب کے اندر تعبیر و تشریح کے اندر تحریفیں کر کے جنہوں نے دین کے مختلف حصے بنا لیے، تو فرمایا کہ ان کے بعد بھی جو آئے وہ بھی شک و شبہ میں مبتلا ہی رہے، صحیح اور سچے دین تک وہ بھی نہ پہنچے، وہ بھی اپنی کتاب کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں شک میں رہے۔ یہاں پر دو تفسیریں ہیں کہ قرآن کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں یا وہ اپنی کتاب ہی کے بارے میں شک میں مبتلا رہے کہ حق ہے کس کے پاس، کہ کتابوں کے اندر اتنی جو ہے انہوں نے تبدیلیاں کر لی تھی، کسی کے نسخے میں کچھ تھا، کسی کے نسخے میں کچھ تھا۔
تو فرمایا کہ وہ مضطرب کر دینے والے، بے چین کر دینے والے شک میں پڑے رہے۔ اب اس کے بعد کفار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چند ہدایات دی گئی، چند احکام دیے گئے۔ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ فرمایا اے حبیب تو اسی توحید کے لیے بلاؤ، اسی توحید کے لیے بلاؤ، یعنی اسی کی دعوت دو، اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، اور کہو کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ کئی احکام ہیں جو ایک ہی آیت کے اندر دیے گئے۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح پہلے سارے نبی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ بھی اسی کی طرف بلائیں، آپ بھی اسی کے لیے دعوت دیں۔ دوسری بات فرمایا کہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا، دین پر، دین کے احکام پر، سچے عقائد پر، اپنی ذمہ داری کی ادائیگی پر آپ ثابت قدم رہیں جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ یہ بہت بڑا حکم ہے کہ فرمایا ثابت قدم رہو اور ایسے ثابت قدم رہو جیسا حکم دیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کی کامل ترین ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بھرپور طریقے سے عمل کرنے والی ہیں، لیکن یہ حکم ہمیں بھی ہے کہ ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، لیکن چونکہ ہم تو اس طرح پورا نہیں کر پاتے تو ہمیں یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، جتنا تمہاری طاقت اور اختیار میں ہے اتنا تو ڈرو۔ حق تو ادا نہیں ہو سکتا خدا سے ڈرنے کا اور ثابت قدمی کا، لیکن جتنا تمہاری طاقت اور اختیار میں ہے اتنا تو کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا۔ نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہے تو سیدھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے نبی، جیسے آج تک آپ نے ان کافروں کی خواہش کا لحاظ نہیں کیا، ان کی کوئی بات جو خلاف حق ہے اسے تسلیم نہیں کیا، اسی طرح چلتے رہیے گا، اسی طرح کرتے رہیے گا کہ آپ نے ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کی خواہش کے پیچھے نہیں چلنا جیسا کہ آپ چلتے آئے ہیں، یعنی جیسا کہ آپ اس طریقے پر چلتے آئے ہیں کہ آپ نے ان کی خواہش کی پیروی نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ تم کہو کہ میں اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لایا، مجھے حکم ہے کہ میں عدل و انصاف کروں تمہارے درمیان، اللہ ہمارا تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ اب یہاں پر یہ جو بات ہے کہ بجائے اس کے کہ فیصلہ کر دینے کے یہ فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب کہ کیا ہمارے اور کفار کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ عقیدے کا اختلاف، اتنے وسیع خلیجیں جو ہے وہ جو آپس کے اختلاف کی ہیں، تو وہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زور بازو سے اور طاقت کی بنیاد پر آپس کے اندر یوں فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون حق پہ ہے۔ تو یہ ایسے جتنے احکام ہیں یہ جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کے ہیں، کہ جس کے اندر بس یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے درمیان۔ تو یہ حکم جہاد کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ جب جہاد کا حکم نازل ہو گیا تو پھر حق کا اس بات بزور بازو بھی کرنے کا حکم فرما دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد وہ لوگ
جو اللہ کے دین میں، جو اللہ کے بارے میں مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مسلمان جو عقیدہ بیان کرتے وہ دوسرا عقیدہ بیان کرتے، مسلمان توحید کا بیان کرتے وہ شرک کو لے کے آ جاتے، مسلمان کہتے تنہا خدا ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ بتوں کو ڈال دیتے، مسلمان کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، وہ کہتے نہیں خدا نے قدرتیں تقسیم کی ہوئی ہیں، اتنی سی قدرت اس بت کے پاس ہے، اتنی قدرت اس بت کے پاس۔ تو یہ جو ان کے جھگڑے بحثیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں پر وعیدیں بیان فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کیا جا چکا مسلمانوں کی طرف سے، ان جھگڑنے والوں کی دلیل ان کے رب کے نزدیک بے بنیاد ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہودی کیا کرتے تھے کہ اہل ایمان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے، اہل ایمان کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ان کو عجیب و غریب دلیلیں دیتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، اس کے اوپر بات کرتے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس پر بات کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے بارے میں بعد اس کے کہ مسلمان اسے قبول کر چکے وہ جھگڑا کرتے، وہ لوگ جھگڑا کرتے، ان کی دلیلیں بے حیثیت ہیں، بے قدر ہیں، ان کی دلیلیں بے بنیاد ہیں ان کے رب کے نزدیک، اور یہ کہ جو مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ ان پر خدا کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ حق قبول نہ کرنا ایک جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، ایک بہت بڑا جرم، ایمان قبول نہ کرنا، اسلام قبول نہ کرنا بہت بڑا جرم، لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو اس سے روکنا بھی یہ اس جرم کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جس نے کفر اختیار کیا، یہ چھوٹا جرم نہیں، انتہا درجے کا جرم ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ جس نے دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی تو اس کے تو جرم پہ جرم چڑھ گیا کہ نہ صرف خود کفر میں گیا بلکہ دوسروں کو ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرب قیامت کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور جو اس نے کتاب نازل فرمائی اس کا بیان کیا۔ ارشاد ہوا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو میزان اتارا، اور تم کیا جانو اے لوگو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور اس کے ساتھ میزان اتاری۔ میزان کیا ہے؟ میزان وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، جیسے ہم وزن کرتے ہیں کہ یہ وزن پورا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میزان اتاری کہ حق و باطل کے درمیان فرق ہو جائے، واضح ہو جائے درست کیا ہے غلط کیا ہے، کس شے کی قدر و قیمت کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میزان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرائٹیرین، میزان، لوگوں کے درمیان فرق بنا کے بیچا کہ آپ پر ایمان حق کی کیٹیگری میں داخل کر دیتا ہے اور آپ کا انکار جو ہے وہ باطل کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میزان بنا کے بھیجا۔ اسی طرح قرآن بھی میزان ہے، اسی طرح خدا کا دین بھی میزان ہے، اور اگر میزان سے مراد یا انصاف کا حکم لیا جائے تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم نازل فرمایا۔
اس نے کتاب نازل فرمائی اور اسی کتاب کے اندر ہی عدل و انصاف کرنے کا حکم ہے، لیکن چونکہ عدل و انصاف بڑی اہم چیز ہے کہ جس پہ نظام دنیا کا مدار ہوتا ہے، نظام کائنات کا جس کے اوپر مدار ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر بطور خاص بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انصاف کی میزان اتاری، انصاف کا حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ قیامت کے بارے میں فرمایا، کیونکہ لوگ بار بار قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کے وقت سے تو تمہارا مطلب نہیں، تمہارا مطلب تو اس سے ہے کہ اس کی تیاری کتنی ہے۔ تو تم عمل کے بارے میں غور کرو اور عمل کے بارے میں پوچھو، نہ کہ قیامت کے وقوع کے بارے میں پوچھو۔ اگر قیامت مثال کے طور پہ آج سے 9000 سال بعد میں آنی ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، اگر 9000 سال بعد آنی ہے اور ہمیں آج پتہ چل جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر وہ 9000 کی جگہ 9500 سال کے بعد آنی ہے تو آج ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر وہ 9.5 کی جگہ 10,000 سال کے بعد آنی ہے تو آج ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا؟ تو ہم نے تو اپنا ہی عمل کرنا ہے نا، 9500 سال تک ہم نے تو نہیں جینا، 9000 یا 10,000 سال تک ہم نے تو نہیں جینا، تو وہ تو جب بھی آنی ہے، تیاری تو ہمیں اب کرنی ہے۔ تو قرآن پاک میں جب بھی کافروں نے قیامت کا سوال کیا تو انہیں جواب اسی انداز میں دیا گیا کہ قیامت کب آنی ہے اس کے ساتھ تو تمہارا کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ جب آنی ہے تب تو تم نے ہونا ہی نہیں، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کب آنی ہے، تو لہذا تم تو اپنے عمل پر غور کرو اور اس کی تیاری کے اوپر غور کرو۔ اس کے بعد کفار کی قیامت سے بے پرواہی اور اہل ایمان کا قیامت سے ڈرنا، اس کو بیان کیا گیا، اور پھر جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کی گمراہی کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کی جلدی مچا رہے ہیں اور ایمان والے اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ قیامت حق ہے، سچ ہے۔ سن لو، بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ جو قیامت کو نہیں مانتے وہ تو بولتے آ جائے جی جب بھی آنی ہے، کیونکہ ان کا تو اعتقاد ہی ہے کہ آنی نہیں، تو لہذا وہ جلدی مچا رہے کہ آ جائے جب بھی آنی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ قیامت حق ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وہ اس کی سنگینیوں اور خطرناکیوں سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن کتنا خوفناک ہے، انہیں پتہ ہے کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے، اعمال کی پرسش ہونی ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تنگی اور سختی اور گرمی اور حدت اور شدت کا دن ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ تو چونکہ مومن اہل ایمان جو قیامت کو ماننے والے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ قیامت کیا چیز ہے، تو وہ اسے ڈرتے ہیں، ایمان ہے کہ حق ہے اور دلوں میں ان کے ڈر ہے۔ تو یہ واقعتاً اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اب ہم اپنی ذات پہ تھوڑا سا اس حوالے سے غور کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارا ایمان تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا قطعی طور پہ ایمان ہے کہ قیامت نے واقع ہونا ہے، قیامت آنی ہے، لیکن عملی طور پر ہماری تیاری کتنی ہے بڑی قابل غور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں، تو ہم اس سے عملی طور پر ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے؟ ہمارے دلوں کے اندر قیامت کا خیال آتا ہے یا نہیں آتا؟ ہمیں قیامت کی ہولناکیاں ڈراتی ہیں یا نہیں ڈراتی؟ اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے کہ وہ قیامت سے ڈرتے ہیں، خوف ہے ان کے دلوں کے اندر۔ تو ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں؟ اگر اس کا احساس نہیں ہوتا اور ہم فیل نہیں کرتے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس ڈر کی وجہ سے کچھ تبدیلی ہو، اس ڈر کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کچھ محسوسات ہمارے مختلف ہوں، تو پھر ہمیں سچے ایمان والوں کی طرح قیامت کا ڈر رکھنا چاہیے۔
ایمان تو ہے، اس کے ساتھ پھر عمل بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو شک کرنے والے ہیں قیامت میں وہ ضرور کھلی گمراہی میں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ یہ چاروں اوصاف جو ہے وہ اس کی عظمت و شان کو بیان کرنے والے۔ فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہی قوت والا عزت والا ہے۔ اللہ قوت والا عزت والا ہے، اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اس بیان کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا مدار رزق نہیں، کہ جسے خدا روزی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس سے راضی بھی ہے، ایسا نہیں۔ یہ اس کی شان رزاقیت ہے، اور چونکہ وہ اپنے بندوں پہ لطف فرمانے والا ہے، لہٰذا وہ اپنی اس شان کے مطابق بندوں سے معاملہ فرماتا ہے۔ تو رزق سب کو دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ کافر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے دیتا ہے کہ خزانوں کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن معیار حق یہ نہیں ہے کہ جسے وہ خزانے دیتا ہے تو وہ خدا کو پسند بھی ہے۔ خزانے تو خدا قارون کو بھی دیتا ہے، خزانے تو خدا نے فرعون اور نمرود کو بھی دیے تھے، خزانے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے کافر بادشاہوں، جابر، ظالموں کو بھی دیے تھے۔ تو کیا خدا ظالموں سے راضی تھا؟ کیا خدا جابروں سے اور کافروں سے اور قاتلوں سے اور ان لوگوں سے راضی تھا؟ نہیں، حالانکہ خزانے تو تھے ان لوگوں کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے پاس خزانہ ہونا یا کسی قوم کے پاس خزانہ ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ قوم برحق ہے، وہ قوم سچ ہے، وہ قوم خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار ہے وہ خدا کی اطاعت ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، تقوی ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی رضا کی طلب ہے۔ تو قرب کا معیار یہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، دنیا و آخرت کے لیے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دستور بیان کرتا ہے۔ یہ جو ابھی بیان ہوا نا کہ رزق تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا دے دیتا ہے، اب اسی کی تھوڑی سی مزید وضاحت اور بیان ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو آخرت کا پھل چاہتا ہے، جو آخرت میں اپنی کھیتی نیکیوں کی اور ثواب کی ہری بھری چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جس کا عمل آخرت کے لیے ہے، بندہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 گنا اس کو کھیتی عطا فرماتا ہے، 10 گنا بدلہ عطا فرماتا ہے، 700 گنا بدلے عطا فرماتا ہے، 7 لاکھ گنا بھی بدلے عطا فرماتا ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو جو آخرت کا طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی کھیتی میں برکتیں ڈال دیتا ہے، اسے اور عطا فرماتا ہے آخرت میں۔ اور جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، یرید حرث الدنیا، صرف دنیا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ کچھ دنیا ہم اسے دے دیتے، ساری دنیا تو اسے بھی نہیں ملتی، مشرق سے مغرب تک سارے خزانے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، پیسہ اور اناج، یہ سب اسے نہیں مل جاتا، کچھ ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، ہم اسے دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ کافر جو آخرت کو مانتا ہی نہیں، تو جب آخرت کو مانتا ہی نہیں تو آخرت کے لیے عمل کیوں کرے گا؟ جب وہ آخرت کے لیے عمل ہی نہیں کرتا تو اس کو ثواب کیوں ملے گا؟ بندے نے جس چیز کے لیے کوشش کی ہے تو وہی اسے ملے گی نا۔ کافر خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتا ہے، جناب ویکسین کروا دیں، فلاں کام کروا دیں، فلاں کام کروا دیں، لیکن آخرت کے ثواب کی تو اسے طلب ہی نہیں ہے۔
تو جب اس نے یہ سارے خرچے آخرت کے لیے کیے ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا کیوں دے؟ اس نے اس لیے کیے تھے کہ دنیا میں اس کا نام ہوگا، شہرت ہوگی، اس کے نام کے جناب جو ہے وہ تختیاں لگ جائیں گی اس کے نام کی، تو اسے مل جاتا ہے، دنیا کا مال بھی مل جاتا ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے۔ آخرت وہ طلب ہی نہیں کرتا تو کوئی آخرت میں حصہ نہیں۔ اسی طرح جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، جس کے عمل کی بنیاد صرف ریاکاری ہے کہ شہرت ملے، لوگ مجھے نیک سمجھیں، تو اسے مل جاتا ہے، لوگ اسے نیک بھی سمجھ لیتے ہیں، شہرت بھی مل جاتی، اور چونکہ اس نے آخرت کی نیت کی نہیں تو پھر آخر میں ثواب بھی کوئی نہیں۔ اسی لیے ریاکار کو ثواب کوئی نہیں ملتا۔ جس کے عمل کی بنیاد خالص ریا پہ ہے کہ محض لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، ذرہ برابر ثواب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود ہی نیت نہیں کی آخرت کی۔ تو جب اس نے آخرت کی نیت ہی نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں ثواب دے؟ دنیا کی اس نے نیت کی تو فرمایا کہ نؤتہ منہا، تھوڑا سا دے دیں گے دنیا میں سے جو اس نے چاہا، آخرت نہیں ملے۔ تو اپنے اعمال کا ثواب چاہیے تو اسے ریاکاری سے پاک کرنا بڑا ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ عمل ہو۔ ایمان تو بنیادی شرط ہے، اس کے بعد پھر اخلاص بڑا ضروری ہے۔ اور اسی طرح کافر نے اگر اپنے اعمال کا قیامت میں بدلہ لینا ہے تو پھر کفر کو چھوڑنا اور ایمان کا حصول ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔